رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی اور ماننے والوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، جس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ نے وہ عروج عطا فرمایا اور ان کو ایسا انسان بنا دیا کہ آج کی کیمبرج یونیورسٹی بھی ایسے انسان تیار نہیں کر سکتی، آج کی آکسفورڈ یونیورسٹی بھی ایسے افراد تیار نہیں کر سکتی۔ میں حیران ہوں یا اللہ، کوئی بڑی دانشگاہ تو نہیں تھی، بظاہر عالی شان عمارت بھی نہیں تھی، کوئی سیلیبس نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی 10 سال کا کورس نہیں تھا، کوئی لٹریچر اس قسم کا نہیں تھا، پھر کس طریقے سے انہیں تراشا گیا کہ وہ اس طریقے سے آفتاب و مہتاب بن کر پوری دنیا کے اندر چمکے، اور جن کے بنائے ہوئے قانون سے آج بھی دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ ہمیں اسے سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے ماضی کی طرف جانا ہوگا۔ تو بہت غور کرنے کے بعد ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے عروج کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا اور زوال کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں، غیب کی خبر دینے والے ہیں، آنے والے کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور گزرے ہوئے کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں، امت کو کس طریقے سے اٹھایا جائے اس کا نسخہ بھی عطا کرتے ہیں اور زوال کے اسباب بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جس چیز کے ذریعے انقلاب پیدا فرمایا، اسی چیز کا تذکرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلندی کی بات فرمائی اور پستی کی بات فرمائی، عروج کی بات فرمائی اور زوال کی بات فرمائی۔ ہم عروج کی فکر کر رہے ہیں، ہم کامیابی کی فکر کر رہے ہیں، ہم پستی کا رونا رو رہے ہیں، ہم زوال کا رونا رو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی گائیڈ لائن پیش کی جاتی ہے، ہم اس گائیڈ لائن کو فالو کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی رہنما کوئی دستور عطا کرتا ہے، ہم اس کی امپلیمنٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے عروج و زوال کے سبب کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلندی عطا فرمائے گا۔ بلندی کی وجہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے بارے میں فرمایا کہ اقوام کی بلندی اس کتاب کے ذریعے ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے اللہ بعض قوم کو بلندی عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا جو کتاب کو تھام لے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ کون سی کتاب؟ قرآن مقدس، اللہ کی کتاب۔ اللہ اکبر۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جس کے اندر اس طریقے کی تاثیر موجود ہے کہ اگر کوئی تھام لے تو یہ کتاب کو تھامنے کی بنیاد پر اللہ اسے بلندی عطا کرے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ کتاب راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب وہ راستہ دکھاتی ہے جو کوئی اور کتاب راستہ نہیں دکھا سکتی۔ دنیا کی دوسری کتابوں کے بارے میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے سیدھا راستہ بھی دکھائے، ٹیڑھا راستہ بھی دکھائے، لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے تو قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، وہ راستہ دکھاتی ہے کہ اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے پر اگر کوئی عمل کرے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا اس وقت اور اس زمانے میں بھی لرزہ بر اندام تھی اسی کتاب کی وجہ سے۔ کتاب